بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راہ رخصت اور راہ عزمیت۔ شریعت مطہرہ میں دو راستے بتائے جاتے ہیں۔ دونوں راستے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تجویز کردہ ہیں۔ ایک راہ کو راہ رخصت کہا جاتا ہے اور ایک کو راہ عزمیت کہا جاتا ہے۔ اگر حالات سازگار ہوں، جبر و ظلم اور کفر کی طاقتوں کا صفایا آسانی سے کیا جا سکتا ہو، تو ان حالات میں ہر چھوٹے بڑے اور ہلکرما گو پر اس ظلم کے خلاف میدان کارزار میں نکل آنا فرض اور واجب ہوتا ہے۔ لیکن جب حالات سازگار نہ ہوں، اسلحہ و عسکری قوت ساتھ نہ ہو، باطل زیادہ مضبوط اور زیادہ منظم اور قوی تر ہو، تو ایسے حالات میں شریعت نے امت مسلمہ کو دو راستے عطا کر دیے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ رخصت پر عمل کرے اور گوشہ نشین ہو جائے، چپکے سے لعنت ملامت کرے اور دل سے برا جانے، لیکن مسلح تصادم اور کشمکش کے لیے میدان میں نہ آئے۔ ہر دور میں اکثریت رخصت پر عمل کیا جاتا ہے، اور راہ رخصت پر عمل کرنا نہ ہی ناجائز ہے اور نہ ہی حرام اور نہ ہی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر اضطراری حالات میں رخصت کی اجازت دے رکھی ہے۔ اب اگر سب کے سب لوگ بلا استثناء ایسے حالات میں رخصت پر ہی عمل کرنا شروع کر دیں، تو پھر ظلم اور کفر کی طاغوتی طاقتوں کو روکنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے شریعت میں باوجود رخصت کی موجودگی کے کچھ لوگ راہ عزمیت پر ہی چل نکلتے ہیں۔ وہ حالات کی سازگاری اور ناسازگاری کو نہیں دیکھتے، فوج اور لشکر کی بھاری اکثریت پر نظر نہیں ڈالتے، وہ کشمکش میں ناکامی اور کامیابی پر توجہ نہیں دیتے، بلکہ ان کی توجہ صرف اور صرف اس پر مرکوز ہوتی ہے کہ وہ اپنے تن من کو دین خداوندی کی سربلندی کے لیے کیسے قربان کریں۔ انہیں ہلکی سی امید ہوتی ہے کہ شاید تن میں لگی ہوئی آگ ہی آئندہ نسلوں کے اندر اندھیروں کو اجالوں میں بدل دے۔ وہ حالات کی ناسازگاری سے نادانستہ بے خبری اور لا تعلقی اختیار کرتے ہوئے راہ عزمیت پر چلتے ہیں اور اپنی جان پر کھیل جاتے ہیں۔ وہ اپنی شان اور مقام کی مناسبت سے اس اقدام کو فرض سمجھتے ہیں۔ جس طرح ہر شخص راہ رخصت پر عمل نہیں کر سکتا، اسی طرح راہ عزمیت پر چلنا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ اقدام اس لیے کیا تھا کہ ان کے رگ و ریشے میں علی ابن ابی طالب کا خون گردش کر رہا تھا، اور آپ رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی گود میں پرورش پائی تھی، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کاندھوں پر سواری کی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو چوسا تھا، اور آپ خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ تھے۔ اس لیے راہ عزمیت پر اس دور میں عمل کرنا آپ رضی اللہ عنہ کی ہی ہوشیان تھا۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ راہ رخصت پر عمل بھی اگرچہ راہ حق ہے، اس راہ کو اپنانے والوں کو مطعون کرنا درست نہیں کہ حق انہیں شریعت نے دیا ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کی راہ کو کوئی شخص اپنا راستہ اور رہنما نہیں بناتا۔ اہل محبت اور اشاق اور ان لوگوں کی راہ پر چلتے ہیں جو راہ حق پر اپنی گردنیں کٹواتے ہیں۔ وہ قیامت تک کے لیے ایک اسوہ ہدایت دے جاتے ہیں۔ احیاء دین کے قافلوں کے سفر کو ایک ایسی شاہراہ تعمیر کر کے دے دی جاتی ہے جس پر ہر راہ گزر سہولت سے منزل تک پہنچ جائے۔ وہ لوگ جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقام کو ظاہری حالات کی ناسازی کی بنا پر معاذ اللہ خروج اور بغاوت کا الزام دیا، وہ نہ تو دین کی روح سے واقف ہیں اور نہ شریعت اسلامیہ کے احیاء کے تقاضوں سے۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ دین کی مٹتی ہوئی قدروں کی نشاد ثانیہ کے لیے کوئی جان قربان کر دی جاتی ہے، اور شاید وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ اس وقت یزید کا مسند خلافت پر بیٹھنا اسلام کی تاریخ کو کس رخ پر ڈال رہا تھا۔ اگر امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کارزار میں علم حق بلند کرنے کے لیے نہ نکلتے اور یہ تن بھی اپنے خون کو نذرانہ نہ دیتے، تو آج اسلام کو جو متاع و جمہوری قدروں کی آزادی، اظہار جاہ و حشمت اور نفاذ شریعت کی مسلسل جد و جہد کی صورت میں نظر آ رہی ہے، اس کا کہیں بھی وجود نہ ہوتا۔ اسلام کی پوری تاریخ اور امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم
حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے خون کے قطرات اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم قربانی کی مرہون منت ہے، جس نے راہ رخصت کو چھوڑ کر راہ عظیمیت کو اپنایا اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا، مگر زمانے کی تاریکیوں اور اندھیروں کو ایسے اجالوں میں بدل دیا جس نے 1400 سال سے انسانیت کی راہیں روشن کر رکھی ہیں۔ راہ رخصت پر چلنے والے ہزاروں کی موجودگی کے باوجود آپ آج بھی دنیا جب بطور نمونہ کسی کا نام لیتی ہے، وہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا ہی نام لیتی ہے۔ سبحان اللہ، قربان ہماری نسلیں تا قیامت۔